قوة إلا بالله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل سامعین محترم، کل آپ نے سنا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب 12 کمروں کے اندر بند کر دیا گیا اور اس عورت نے دعوت زنا دی، یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اللہ سے دعا کی کہ اللہ اپنی رحمت و مہربانی سے مجھے اس عورت کے غلط خیالات سے بچا لے. اللہ نے کہا میرے پیارے پیغمبر واستبق الباب والف یا سیدہا لدى الباب، بھاگو دروازے کی طرف، بھاگنا آپ کا کام ہے اور ان لگے ہوئے تالوں کو کھول کے دروازے کھول دینا یہ میرا کام ہے. یوسف علیہ السلام بھاگے. یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے زلیخا پیچھے بھاگی. جب مین دروازے پہ پہنچے تو یوسف علیہ السلام کے کرتے کو پکڑ کے پیچھے سے کھینچا. دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر. وہاں جو ساری بات ہوئی قرآن نے اس کو بیان کیا. زلیخا نے اپنا دامن بچانے کے لیے ساری بات اور سارا رخ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف کر دیا اور کہنے لگی دیکھو قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سزا سوا جو ہے نا سزا کیا ہو سکتی ہے کہ تو اس کو قید کے اندر ڈال دے. ان یسجن او عذاب علیم، بہت جو ہے نا سخت قسم کا عذاب اس کو تو دے تاکہ پھر کبھی وہ ایسا ارادہ نہ کرے. تو یوسف علیہ السلام اس کی یہ ساری بات سن کے بڑے پریشان ہوئے. بڑی مکار عورت ہے، برائی کا ارادہ اس کا اپنا تھا، دعوت مجھے دے رہی تھی، میں تو بھاگا اس کے چنگل سے بچنے کے لیے، اب الٹا میرے اوپر ساری بات ڈال رہی ہے کہ یہ اس نے ارادہ کیا ہے میری عزت لوٹنے کا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ نے گواہیاں دلوا دیں. اسی محل میں سے ایک آدمی نے دیکھ لیا تو اس نے کہا کہ کرتے کو دیکھ لو، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو قصوروار یوسف ہے. ظاہر بات ہے جب ہاتھا پائی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا معاملہ آتا ہے تو ایک دوسرے کے گریبان پکڑے جاتے ہیں، کپڑے سامنے سے پھٹتے ہیں، پیچھے سے کبھی کسی کے کپڑے نہیں پھٹے. جب ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے ہاتھا پائی ہوتی ہے اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ یوسف اپنا دامن بچانے کے لیے بھاگا ہے اور پیچھے سے حملہ اس نے بھاگ کے کیا ہے یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے.
تو جب کرتے کو دیکھا گیا فلما رآ قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ یہ سارا قصور تیرا ہے۔ فوراً اس کو پتہ چل گیا عزیز مصر کو کہ اس کے اندر یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور، یوسف تو بے قصور ہے، کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے اور اس نے حملہ کیا ہے یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے پیچھے سے۔ تو ادھر ہی کہنے لگا ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کے جو فریب ہوتے ہیں نا وہ بڑے وزنی ہوتے ہیں، بڑے بھاری قسم کے فریب ہوتے ہیں، تمہارے فریب سے اللہ پناہ دے۔ تم نے سارا کیا کرتا تیرا ہے اور اب اپنے دامن کو صاف رکھنے کے لیے قصوروار کس کو ٹھہرا رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام کو۔ اب جب اس کو ساری بات کا پتہ چل گیا، بادشاہ تھا، بڑے گھرانے کی بات تھی، اب ادھر سے وہ جو جس نے گواہی دی ساتھ اس بندے کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا کہ بھئی یہ تو کوئی معاملہ اور ہے۔ تو اب اس نے عزیز مصر نے اپنی عزت بچانے کے لیے، بھئی بات باہر نکل گئی تو کوئی کیا کہے گا کہ عزیز مصر کی بیوی نے یہ کام کیا ہے، تو اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو یوسف اعرض عن ھذا، کہ یوسف چلو جو ہونی تھی ہو گئی، اب اس بات کا خیال نہ کر، اس بات کو اب جانے دے، اب زیادہ اس بات کو اٹھانے کی ضرورت۔ جب کبھی ایسا معاملہ بن جاتا ہے نا آج کل کے معاشرے میں بھی، تو جو بندہ جس کو تھوڑی سی اپنی عزت کی ہوتی ہے نا وہ اس معاملے کو اٹھانے کی بجائے الٹا معاملہ دباتا ہے، بھئی چلو جو ہونا تھا ہو گیا، اب مزید اس بات کو اگر اچھالا تو جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو بھی کیا پتہ چلے گا، تو الٹا اپنی بھی بےزتی ہو جائے گی کہ اس کی بیٹی نے یہ کام کر دیا یا اس کے بیٹے نے یہ کام کر دیا یا اس کے خاندان برادری میں یہ کام ہو گیا۔ تو وہ اپنی برادری اور خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے وہ الٹا ایسی بات کو کیا کرتا ہے؟ دباتا ہے، کہتا ہے کہ کسی طرح یہ دب جائے، ادھر ہی چلو جو ہونا تھا ہو گیا، اب مزید آگے اس بات کو زیادہ اچھالا نہ جائے۔ جو لوگ ایسی باتوں کو لے کے اچھالنے لگتے ہیں نا حقیقت کے اندر انہیں اپنی عزت کا خیال نہیں ہوتا، ورنہ کبھی بھی ایسا معاملہ بن جائے تو یہ ایسے معاملے کے اندر کبھی بھی ایسی بات کو مت اچھالا جائے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ چلو جن کو پتہ چلنا تھا ان کو تو چل گیا، جب آپ عدالتوں تک جائیں گے، جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے فتنے فساد تک جائیں گے، جن لوگوں کو نہیں ہے پتہ ان کو بھی کیا ہو جائے گا، ان کو بھی پتہ چلے گا۔ عزت تو جو پہلے اترنی تھی اتر گئی، اب مزید جن لوگوں کو نہیں ہے پتہ ان لوگوں تک بھی بات پہنچے گی، اور یہ ایسا مسئلہ جو ہوتا ہے اور زیادہ کیا ہوتا ہے معاشرے میں اچھلنے لگتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کا بھی فرمان ہے کہ جتنا کسی کے راز و نیاز پہ پردہ ڈالا جا سکے پردہ ڈالنا چاہیے۔ اگر کسی کے متعلق کوئی ایسی ویسی بات کا کسی کو علم ہے یا کوئی معاملہ ایسا بن جاتا ہے تو یہ ہر کسی کی عزت کا معاملہ ہوتا ہے۔ شیطان بڑا دشمن ہے ہر بندے کا، شیطان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں جو ہے نا بندے کو برگلاتا رہوں اور غلط اور برے کاموں کی طرف مائل کرتا رہوں۔ اگر ایسا ویسا معاملہ کبھی بن جائے تو اس کے اوپر بندے کی زیادہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے، اس راز نیاز کی بات پہ کیا ڈال دیا جائے؟ پردہ ڈال دیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کی عزت بھی بچ جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگوں کے رازوں پہ پردے ڈالتا ہے دن قیامت کے اللہ اس کی راز و نیاز کی باتوں پہ کیا ڈال دے گا؟ پردہ ڈال دے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کو کہنے لگا یوسف اعرض عن ھذا
یوسف اب جانے دے اس بات کو، دل پہ نہ لینا، اس بات کا خیال نہ کرنا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اپنی بیوی کو کہنے لگا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، جلدی کر یوسف سے معافی مانگ۔ یوسف سے کیا کر؟ پتہ چل گیا نا بھائی، قصوروار ساری یہی ہے، اسی کے اندر مکاری تھی۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، یوسف علیہ السلام سے کیا مانگ لے؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، یہ جو تیرے کرتوت بتا رہے ہیں، یہ کام جو تو نے کیا ہے، اس کے اندر خطا تیری ہی ہے، گناہ تیرا ہی ہے، یوسف کا قصور۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، یہ ایک عربی کا مقولہ ہے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ فرمایا کہ فضیلت وہ ہے جس فضیلت کی گواہی دشمن بھی دیں۔ فضیلت وہ ہے جس فضیلت کی گواہی کون دیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ، اب یہ بات، ایسی بات بھلا کب ڈھکی چھپی رہتی ہے؟ وہ تو بات نکلتی عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا تھی، اس کی جتنی دوست تھیں، اس شہر کی جتنی رہنے والی عورتیں تھیں، ان تمام عورتوں تک ایک ایک کر کے یہ بات پہنچ گئی کہ بھئی او ویکو عزیز مصر دی بیوی زلیخا اپنے غلام تے عاشق ہو گئی، اپنے غلام دے نال ایسی حرکت کی تھی۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ، عورتیں آپس کے اندر گفتگو کرنے لگیں، باتیں کرنے لگیں، جہاں کہیں بھی بیٹھتی یہی بات ہوتی۔ کوئی ایسا ویسا معاملہ بن جائے تو وقت جیڑی محفل بھی لگ دی ہے، اس محفل دے وچ جیڑی کوئی خرابی بنی ہوئی ہوندی ہے اسے دے تذکرے۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ، دیکھو یار زلیخا کی طرف، اپنے غلام کی طرف مائل ہو گئی، اور غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اس نے اس کے ساتھ محبت کے دعوے کر لیے۔ قد شغفہا حبا، یوسف کی محبت میں آ کر، یوسف کے حسن و جمال کو دیکھ کر، یوسف کی جوانیوں کو دیکھ کر وہ اس کی اوپر قابو نہ پا سکی۔ دیکھو یار، دیکھو اگر اس نے یہ کام کرنا بھی تھا، کوئی خاندان کا لحاظ کر لیتی، برادری کا لحاظ کر لیتی، اپنے جیسے کسی بندے کے ساتھ، یعنی جس طرح خود بڑے خاندان کی ہے، کوئی بڑے خاندان کا بندہ دیکھتی، یہ کیا ہے، خود بادشاہ کی بیوی ہے، اور یہ کرتوت اس نے ایک غلام کے ساتھ کرنا چاہا۔ یوسف علیہ السلام ان کے سامنے تو کیا تھا؟ غلام تھے، مگر اللہ کہتے ہیں کہ ان کو کیا پتا تھا کہ یہ کتنا موتی اور ہیرا ہے۔ قد شغفہا
مبین۔ دیکھو یار دیکھو یہ اس نے کتنا گمراہی والا کام کیا، کیسا غلط فعل کیا۔ اگر کسی اپنے کے ساتھ کرتی تو ہوتا تو تب بھی غلط، لیکن بات کچھ بنتی نظر آتی۔ خود بڑے خاندان کی ہے، بڑے کسی آدمی کے ساتھ چلو یہ حرکت کرتی تو چلو پھر بھی کام تو غلط ہوتا، مگر خاندان کا لحاظ تو رہ جاتا۔ مگر دیکھو خود بادشاہ کہلانے والی، ملکہ کہلانے والی، بڑے خاندان کی کہلانے والی اور اتنی بڑی شہرت والی عورت وہ ایک غلام پہ کیا ہو گئی؟ یہ باتیں اب چلنے لگیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ جب زلیخا نے ان سب عورتوں کی گفتگو سنی، بات چلتے چلتے زلیخا تک بھی پہنچ گئی، بھئی میں جڑا چند چاڑیا ہے ادا پتہ ساریاں نو، پورے شہر وچ اس گل دی دھوم مچ گئی ہے، ہر کہے نو پتہ لگ گیا ہے بھئی زلیخا اے کام۔ اس آکھیا بھئی ہون کوئی انہاں دے نال اگر ہاتھ نہ کیتا جائے نا تا انہاں کھلوون۔ اس دل وچ سوچیا بھئی ایک واری یوسف علیہ السلام دا دیدار انہاں نو کرایا جائے، انہاں نو پتہ لگے کہ بھئی انہاں دیاں نظراں تا او غلام ہے، میں اگر محبت دا دعویٰ کیتا یوسف دے نال، یوسف دی اتے ڈیرے ڈالن تا میں انہی عاشق نہ ہوئی۔ یوسف علیہ السلام دے حسن و جمال دے اندر کوئی چیز ہے جس تو میں او دے اتے کے ہو گئیاں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا۔ اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا۔ کس کا؟ ایک دعوت کا انتظام کیا، تمام کی تمام اپنی سہیلیوں کو، اپنی دوستوں کو، وہ عورتیں جو اس کے متعلق زیادہ بول رہی تھیں ان تمام عورتوں کو اس نے اپنی اس دعوت پہ بلا لیا، بڑے بڑے کھانے لگا دیے، بڑے بڑے دسترخوان لگا دیے، بڑے بڑے کھانوں کا انتظام کر دیا۔ شاہی دعوت تھی، بادشاہ کے گھر کی دعوت تھی، اور اس میز کے اوپر جتنی عورتیں آئیں ہر عورت کے ہاتھ کے اندر ایک ایک چھری بھی رکھ دی، ایک ایک چھری بھی تھما دی، اور ساتھ بڑے بڑے قسم و قسم کے پھل فروٹ بھی رکھ دیے۔ جب عین اس وقت وہ اٹھا کے اپنے ہاتھ پہ پھلوں کے رکھ کے کاٹنے لگی، ادھر سے اس نے آواز دی وَقَالَتِ خُرُجْ عَلَيْهِنَّ، آ یوسف ذرا نکل ان کے سامنے، باہر نکل، آ جا ان کو پتہ چلے کہ کس بات کس ذات کی اوپر میں نے محبت کا دعویٰ کیا ہے، یہ تو تمہیں غلام کہتی ہیں، ذرا اپنا دیدار کروا ان کو۔ کیا کروا؟ دیدار کروا۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا ملک کریم۔
جس وقت ان عورتوں نے دیکھا ادھر سے یوسف پیغمبر کے حسن و جمال کا جب سورج نکلا وہ 14ویں کے چاند کی طرح روشنیاں آنے لگی یوسف پیغمبر کے حسن و جمال کی، ادھر سے وہ پھل کاٹ رہی ہیں، ادھر سے اپنی آنکھیں لگ گئی یوسف پیغمبر کی طرف۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ۔ اس طرح لگ گئی آنکھیں کہ ادھر پھل کاٹتے کاٹتے ان کے ہاتھ بھی کٹ گئے، ان کے ہاتھ بھی پھلوں سے چھریاں نکلیاں اور سیدھی کہاں جا لگی، مگر ان کی نظریں ادھر ہی لگی ہوئی ہے یوسف علیہ السلام کی طرف۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آج کتنا روزہ ہے؟ 17واں روزہ۔ آج مناسبت تو اور بنتی تھی لیکن چلو یہ بات شروع کی ہوئی تھی میرے ذہن میں بھی اب بات آ رہی ہے۔ آج 17 رمضان المبارک کو حضرت عائشہ رضی اللہ، ایک تو ہوا غزوہ بدر، ایک کیا ہوا؟ غزوہ بدر ہوا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا فرماتی تھیں کہ وہ تو تھی نا مصر کی عورتیں۔ کون تھیں؟ مصر کی عورتیں تھیں جو یوسف علیہ السلام کے حسن کو جنہوں نے دیکھا اور اس طرح پاگل ہو گئیں، اپنے ہاتھوں پہ چھریاں چل گئیں، پتہ کوئی نہ چلا۔ فرمایا کہ اگر وہ عورتیں دیکھ لیتی نا میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی کی ایک جھلک کو، یہ چھریاں ہاتھوں پہ نہ چلتی، یہ چھریاں ان کے دل کاٹ دیتی، پھر بھی ان کو پتہ۔ ایسا حسن و جمال اللہ نے محمد الرسول اللہ تو دیکھا، اپنے ہاتھ کاٹ دیے، کہنے لگی ما ھذا بشرا، یہ تو ہمیں بشر لگتا ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی انسان، ان ھذا الا ملک کریم، یہ آدمی بشر نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے جس کو اللہ نے حسن و جمال کا پیکر بنا کے، فرشتہ بنا کے اس دنیا میں کیا کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ